السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ کچھ دنوں سے کچھ ویڈیوز بہت وائرل چل رہی ہیں جس میں تربوز لال کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے کبھی تربوز کے کھیت کی شاید شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ پہلے ایک ریڈیو کے اوپر آر جے کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، تو ریڈیو کے اوپر تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دور دراز دیہاتوں میں جو سن رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے یہاں بھی آر جے والا ہی کام شروع کیا ہوا ہے، سوائے اپنے کام کے باقی ہر کام میں انگلی کرنی ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ انجیکشن، یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اتنے میں لیبارٹری کو پڑتا ہے اور لیبارٹری اتنے زیادہ پیسے چارج کر رہی ہے، اور جو مریض ان کے اپنے ہسپتال میں جاتا ہے وہاں پر انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ مریض جیسے ہی ان کی فیس ادا کرتا ہے، فیس ادا کرنے کے بعد ان کا جو عملہ ہے ان کو وہ لسٹ دیتا ہے کہ یہ لے جاؤ، یہ چیک اپ کروا کے آؤ۔ اب وہ لیبارٹری ان کے ہاسپٹل کی ہو یا کسی دوسرے ہاسپٹل کی ہو، مریض چیک اپ کرواتا ہے، وہ ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اب زیادہ تر مریض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ادھر ادھر جانا، ان کے ہی اسپتال سے کروا لیتے ہیں۔ اب ان ٹیسٹوں کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک بونگی مار لی ہے جس کے بعد پورا پاکستان ان کے پیچھے ہے، اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا حال کچھ ایسا ہی۔ آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ 2-3 آدمی ایک سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، ایک عورت جس نے مائک اٹھایا ہوا تھا، ساتھ میں ایک کیمرہ مین بھی تھا اور ایک پیپر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس آدمی کے پاس آئی، کہتی معاف کیجئے گا۔ آدمی بولا کہ جی جناب۔ عورت کہتی آپ سے کچھ سوال کرنے کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا جی کریں۔ اس نے پہلا سوال پوچھا کہ اگر آپ ایک بس کے اندر سفر کر رہے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوتی ہیں اور آپ سے سیٹ مانگتی ہیں، سیٹ کوئی اور خالی نہیں ہے، کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ عورت نے پیپر میں بے ادب کے کھانے کے اوپر نشان لگا دیا۔ اب دوسرا سوال اس نے پوچھا، اس نے کہا جی اگر وہ عورت حاملہ ہو، پیٹ سے ہو، تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے خود غرض کے کھانے کے اوپر نشان لگا لیا۔ اب ایک تیسرا سوال اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر وہ عورت بوڑھی ہو، حاملہ ہو، تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ تو اس نے پھر کہا نہیں۔ اب عورت نے انتہائی غصے سے کہا کہ تم خود غرض ترین انسان ہو جو ایک عورت کے لیے اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکتے، اور بڑبڑاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اب اس شخص کے پاس 2-3 لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت اتنی باتیں تمہیں سنا گئی، تم نے اسے ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا یہ اپنی آدھی ادھوری معلومات کی بنا پر ایک سروے کر رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ ہاں جی، اپنے سوالات کی بجائے اگر مجھ سے پوچھتی کہ تم اپنی سیٹ جو ہے وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے، تو میں اس کو بتاتا کہ میں اسی بس کا ڈرائیور ہوں۔ اب جو ڈاکٹر عفان صاحب ہیں وہ سمجھے اس عورت کی طرح ہی ہیں جن کو کوئی معلومات نہیں ہے، آدھی ادھوری معلومات، ادھر سے دیکھا، آؤ دیکھا، تاؤ دیکھا، کوئی ٹاپک ملا اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور بنا کے چلا دی۔ اب لوگوں کے جب ان کے اوپر کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ کمنٹ پاس کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جناب کہ میری بےعزتی کی جا رہی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہی ٹیکے لگاتے ہیں، یہ چند لوگ ٹیکے لگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، کھیتوں میں گئے، تربوز کاٹے، وہاں پر ٹیکے بھی لگائے، بہت سارے معاملات ہوئے۔ اور ایک سب سے بڑا چول جو اس نے ماری ہے وہ یہ ماری ہے کہ وہ جو تربوز ہے اس کا رنگ ٹیشو کو لگ جاتا ہے۔ بھئی ہم بچپن سے تربوز کھا رہے ہیں، اپنے کھیتوں سے اتار کے کھائے ہیں تربوز۔ گھر میں جب ہم تربوز چھوٹے ہوتے تھے کھاتے تھے تو گھر والے کہتے تھے کچا پہن لو، باقی کپڑے گندے نہیں کرو، کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ جب ہم وہ آپ کو تھالی میں رکھ کے کھاتے ہیں نا، پہلے ہوتا تھا اس کے سلائس بنائے جاتے، سلائس ایسے پکڑا اور ایسے کھایا جاتا تھا، تو وہ بڑا مزہ آتا تھا۔ اب آپ لوگ اس ڈاکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور اس طرح کی جو کھچے مارنے والے لوگ ہیں ان کو سننا چھوڑ دیں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق دے کہ اپنی دوائیوں کے بارے میں بولے، اپنے ٹیسٹ کے بارے میں بولے۔ اب جے ڈی سی والا جو ہے وہی ٹیسٹ کوئی 200-300 میں کرتا ہے، ان کے ہاں وہی ٹیسٹ 2-3 ہزار میں ہوتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ کیوں نہیں لے کے آتا؟ اللہ حافظ۔